بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے الصلاۃ سب میرے بچے پڑھو الصلاۃ والسلام دب کے پڑھے حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مجھتے خاک را
ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یار تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ، اما نوالہ و اتم برہانہ، جل ذکرہ و عز اسمہ وحدہ لا شریک لہ، دی حمد اور ثنا تو بعد۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ او پتر مووی والے بہ جاؤ تھلے، بن جاسی سونی بڑی سی۔ کریم آقا دی بارگاہ بکس بنائج، ہدیہ درود و سلام، ہدیہ عقیدت و محبت، پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ آپ دی اور میری سب سنگیاں دی حاضری قبول فرمائے، اور جتنی محبت و عقیدت نال آپ سب احباب تشریف فرما ہوئے ہو، اللہ آپ سب دا اور میرا آنا قبول فرمائے۔ اور عزیزم شاہد حسین نے جو اس محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے، رب ذوالجلال اس نو قبول فرما کے اس دے نیک مقصد پورے فرمائے۔ اس دے والد صاحب، اس دے بزرگ جنہاں او دی سرپرستی تے معاونت کیتی ہے، اللہ انہاں نوں جزا عطا فرمائے۔ قرآن اور سنت دی روشنی دے اندر جو گزارشات میں تواڈی خدمت وچ پیش کراں گا، میرا اللہ آپ سب نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں صحیح سمجھان دی توفیق عطا فرمائے۔ مووی والے بیلیا میں تین آکھیا ہے بیٹھا بہ جا، مووی بن جاسی میری جان۔ اللہ اے سٹینڈ ہے، ہن دسدا نا وہ بندہ سٹینڈ ہے، بندہ نہیں۔ وہی نہ اندی تھائے ہن چور کھلوتا ہے تے انج دس کھا مار۔ اللہ مڑ صحیح ہے پترا کھڑا رہو، ہن تو تھک پاؤنا ہے میں تے ہنے۔ ہاں مڑ لبے ادھا تیوں کھلونا ہے، بچہ کھلو کھلو کے تھک نہ پاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے،
لوے بیلیاں ہو گل میری سمجھو دھیان نال ساؤنڈ والیا بھائی تو بھی سن لا تو ہے ہن نواں نواں کاروبار بنایا تے بیلی بھی ہے تو ساڈا نکیا ہوندیاں دا ایک ساڈا نکیا ہوندیاں دا بیلی میں بڑا یاد ہے ایک باری میرے پہلا بڑا محفل کرائی ڈیرے تے یاد ہی ہے مٹھیا بڑا باہر ڈیرے تے محفل کی ہاں ہاں پہلی باری میں ہی کول ہی آیا ہوں میاں آپ ترقی کر کے ساؤنڈاں والا بنیا وا تے جانے من ہوں صحیح کی چلائی یہ نہ ہوئے بھی میں تیرے نال اتنے لڑائی پائی رکھا ہاں یہ سمجھا وے جانا اگے سر پر ہوں تو دو ڈبے بھی چاہی لیا نالے مولوی سنے اس سے بانے دیندار بندہ ہے نا مذہبی آدمی میں اس سے بانے نالے مولوی دھیان نال سنیتے آپ رہا نہ پچھا ساری سیٹ چلو اللہ خیر کرتی کسی نے ٹھوکر لگ گئی ہو سی ٹھڈا نہ آکھو ٹھڈا ارادے نال لگتا ہے ٹھوکر اتفاقن لگ جاتی ہاں جی عزیزو دھیان کرو بھائی قرآن مجید دی ایک آیا مبارکہ میں تواڈے سامنے پڑھی ہے جس دے اندر میرا اللہ فرماندا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں یعنی اللہ نے کسی بھی مرد دا حضور نو باپ نہیں بنایا حضور دے بیٹے ہوئے نے لیکن او بالغ ہون تو پہلے فوت ہو گئے بیٹے حضور دے ہوئے نے پیدا بیٹے ہوئے نے قاسم حضور دے بیٹے دا نام ہے عبداللہ حضور دے بیٹے دا نام ہے طیب اور طاہر انہاں دا لقب ہے ابراہیم حضور دے بیٹے دا نام ہے اے نبی پاک نو اللہ نے پتر عطا فرمائے نے لیکن انہاں چوں ایک بیٹا بھی حضور دا بالغ نہیں ہویا جی توجہ ہے جی اے حضور دے بیٹے بالغ نہیں ہوئے سن بلوغت تو قبل انہاں دا وصال ہو جاندہ سی اللہ اپنے نبی نو بیٹے دکھتے نے کہ کوئی اے نہ آکھے کہ نبی وچ بیٹے پیدا کرن دی صلاحیت کوئی نہیں بیٹے ہیں کوئی یہ نقص نہ کٹے اللہ نے بیٹے دے دیتن کہ ہو سکتے نے پھر میرے رب نے انہاں بیٹیاں نو بالغ نہیں ہون دیتا کیوں نہیں ہون دیتا کہ محبوبہ جے یعقوب علیہ السلام ابراہیم دا بیٹا اسماعیل نبی ہوئے حضرت یعقوب دے بیٹے حضرت اسحاق نبی ہون حضرت اسحاق دے بیٹے حضرت یعقوب نبی ہون حضرت یعقوب دے بیٹے حضرت یوسف نبی ہون حضرت داؤد دے بیٹے سلیمان نبی ہون تے محبوبہ تیرا پتر ہوئے تے نبی نہ ہوئے رب نو گوارا نہیں کردا پتر نہ ہون تے بھی گوارا نہیں تے جے ہون تے نبی نہ ہون تے بھی گوارا نہیں تے محبوبہ جے تیرے تو بعد کوئی نبی ہوئے تے بھی گوارا نہیں توجہ ہے جی پھر خالق نے اس دا کی اہتمام کیتا کہ پتر دیاں گا پر جوان نہیں ہون دیاں گا تو پیچھے واپس بلا لواں اور نسل مصطفیٰ نو فاطمہ زہرا اور علی دے وسیلے نال اللہ سونے نے جاری فرمایا ہے
بیٹے قاسم، عبداللہ اور ابراہیم نام یاد رس ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے آج ہی سنے ہوئے، اگے بھی سنے ہیں، یاد بھی رکھیا کرو۔ دوجیاں گلاں جو یاد رکھ دے حضور دیاں پتراں دے نا یاد رکھیا کرو، حضور راضی ہو سکتے۔ حضور دیاں بیٹیاں دے نام بھی یاد رکھیا کرو، حضور دیاں دھیاں دے نام بھی یاد رکھیا کرو۔ حضور دے بیٹے قاسم، عبداللہ، ابراہیم، حضور دیاں بیٹیاں جناب سیدہ زینب، ام کلثوم، توجہ ہے جی، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ، حضور دیاں چار بیٹیاں، چار حضور دیاں بیٹیاں نے، تین حضور دے بیٹے نے۔ ہر نبی دے نوکر نو نبی پاک سرکار دیاں دھیاں تے حضور دیاں پتراں دے نا یاد ہونے چاہیے نے، ہونے چاہیے نا۔ مہربانی کرے آئے تو پکایا کرو نہ سنیا ہو، ان عمران جو پیاں لگ دیاں ہیں تقریرہ سن دیاں تو کوئی جگہ پیر پٹیے بھی نہ نہیں رہا، سنی نہ رکھیے۔ یاد کرن دا پتہ ہے طریقہ کی ہے، جیڑا سنو وہ اگاں دسو تو یاد ہو جائے۔ مثلا تُساں سن لیا نا کہ حضور تے ترائے بیٹے آئے، تُساں یہ گل کسی ایک بندے نے دسی تا ساری زندگی دوان نہیں بولے گی۔ ایک گل یاد رکھن دا طریقہ ہوتا ہے، آئی جے سمجھے؟ جا کے اپنی مامان دس رہے کہ رسول اللہ دے ترائے بیٹے، رسول اللہ دیاں چار بیٹے، یاد رکھن؟ ماشاءاللہ۔ عزیزان من، حضور دے ترائے صاحبزادے جدو فوت ہوئے نا تے کافر آکھیا محمد کو تے اولاد ہی کوئی نہیں، کہ محمد دی نسل کی میں چلے گی، پتر ہے کوئی نہ تے نسل کی میں چلنی ہے۔ اللہ فرمایا نسل میں چلانی ہے تے قانون بدل کے چلاواں گا، نسل میں چلانی ہے پر قانون بدل کے چلاواں گا۔ فرمایا سونیا ساریاں دیاں نسلاں پتراں چو چل دیاں نے، تیری نسل میں تیری دھی فاطمہ تو چلاواں گا۔ ہوڑی نہ بولیا کرو جس لئے مسئلہ چنگا ہوئے سونیا ہو دب کے بولیا کرو۔ میرے اللہ فرمایا جبریل اعلان کر دے، اللہ فرما دے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محبوب پیارے ہو جن آنکھ ہے نا نبی دی اولاد کوئی نہیں، اوتر جان گے ہو، جیڑا نبی دا دشمن ہوندہ ہے وہ اوتر ہوندہ ہے۔ آئیے سمجھ کے کوئی نہ، اللہ کریم نبی سونے دی بے ادبی تو محفوظ رکھے تے بے ادبان دی صحبت تو بھی محفوظ رکھے۔ اللہ فرمایا محبوبہ انا آتینا کل کوثر، میں تینوں ایڈی کثرت نال اولاد دیاں گا، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیتا۔ دنیا دے جس کونے تے بھی ٹر جاؤ اوتھے اس نبی پاک سرکار دی اولاد موجود ہے، یہ اللہ دا وعدہ ہے۔ لیکن حضور دے پتر اللہ جوان نہیں ہون دیتے، وہ بالغ ہون تو پہلے ہی فوت ہو جاتے سے۔ کیوں نہیں بالغ ہون دیتے؟ کہ جے بالغ ہوئے تو نبی نہ ہوئے تو اللہ نو گوارا نہیں، تو محبوبہ جے تیرے بعد کوئی نبی ہوئے تو یہ بھی اللہ نو گوارا نہیں۔ میرے عزیز میرے دوست گل نوٹ کرو اور گل اپنے دل دے اندر بٹھا لو، اگر میرے رب نو میرے رب نو میرے رب نو، تہاڈا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، غور کرو نا بیٹا، بڑے پیار نال جملہ اپنے دل دی تختی تے نوٹ کر، اگر اللہ نو محمد عربی دا پتر بھی نبی تو بعد نبی نہیں وارا کھاندا تے اللہ نو کوئی اور نبی ہوئے ایک میں گوارا ہو سکتا ہے؟
سمجھ آئیے تے آکھو نا سبحان اللہ عزیزہ نے دی وقار پھر اللہ نے قرآن خود فرما دیتا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی تب کیا کھو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ سامعین محترم اللہ فرمایا سونے اعلان کر دے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میں اپنے نبی نو نبیاں دا ختم کرنے والا بنا دیتا ہے حضور نو بھیج کے اللہ نے نبوت دا دروازہ بند کر چھڑیا ہے ہون کوئی بعد وچ نبی آ سکدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے لیکن میرے نبی دے امتی بن کے آن گے وہ اپنی شریعت لے کے نہیں آن گے حضور دی شریعت عمل کرنگے شریعت عیسوی منسوخ ہو چکی جدو حضرت عیسیٰ ہونا آن گے قرب قیامت نو تے وہ میرے سونے نبی سرکار دے امتی بن کے آن گے اور اے بھی توڑا تے میرا اعزاز ہے ساڑی شان ہے ساڑا مقام ہے بیلیو کہ اسی اس نبی دے امتیاں جن دے امتی بنن دیاں نبیاں خواہشاں کی دیاں نبی خواہش کر دیا ہے کہ سانو اپنے یار دا امتی بنا لیکن اللہ پاک نے بغیر دعا تو ہی سانو اپنے یار دا امتی بنا چھڑیا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے فرمان نے بے عذاب اتاب حساب کتاب تا ابد آل سنت پیلا سلام مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں ہدایت پہ وہ کہیں امتی تو بکے یا نبی امتی تیری قسمت پہلا پڑھئے مل کے پڑھئے امتی تیری قسمت پہلا بولو بولو امتی تیری قسمت پہ عزیزہ نے دی بکار محرم دا مہینہ چڑھیا لنگر حسینی شروع ہو گیا تو ساں راج راج کے کھاتا محرم تے سفر دے 2 مہینے وہ لنگر ختم ہویا تے اگو میلاد شریف دا شروع ہو گیا موڑ تو ساں وہ راج راج کھانا ہے یہ ختم ہونا ہے تے اگو غوث پاک دا مہینہ شروع ہو جانا ہے موڑ تو سی وہ راج راج کھانا ہے غوث پاک دا مکنا ہے تے ابو بکر صدیق دا مہینہ شروع ہو جانا ہے موڑ تو سی وہ راج راج کھانا ہے موڑ اگو جناب میراج شریف دا مہینہ آ جانا ہے موڑ تو سی وہ راج راج کھانا ہے اگو رمضان آ جانا ہے اگو موڑی دا وہ سگما موڑ محرم ویچ موڑ ختم بھی سالانہ کدی تریجے دا کدی ستمے دا ویچ وہ بھی تو انہوں ہے موڑے میں کیوں نہ آکھا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلا 11ویں شریف دی کھیر بھی وچے لاب جاندی ہے جی جے کسے پیران دے ارستے ٹور جاؤ دے اتھے بھی لنگر موڑ لاب جاندہ ہے تو کئی وہ نہیں جڑے آن دن لنگر کھانا ہی نہیں چاہی دا یہ جائز ہی نہیں میں آکھا میں تیری اپنی قسمت تے ساڑی بھئی اپنی قسمت کوئی سمجھ ہے یقین کرو بھائیا
اللہ سونے دا جڈا فضل اہل سنت تے نا ایڈا اس دنیا چور کسے تے بھی اللہ دا فضل نہیں جڑا اللہ نے سانو اہل سنت والا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ اے عقیدہ بڑا ہے جا نات خانہ تو تیا خطیباں تو تیا 2 نمبر پیراں تو بچ پیا تے عقیدہ ہی ہو جا اور دنیا تے کوئی نہیں۔ جی جڑے نے نا بیلی ساڈے نات خور تے ساڈے مولوی حضرات جڑے اسی ونگار کے لیا میں فلانے ہوں تو تے سن تقریرا سنا جا فلانا تو لیا تے اون دا ساڈا پتہ ہے مولوی دا ہن معیار کی ہے کنے والے کوئی نہیں سمجھ وہ کنے والا مولوی تو آندا 50,000 اچھا مڑ کی سدے اسی تو 50,000 والا سدیا لے میں مڑ تیرا مولوی تو بڑا ہی چنگا ہو سکے جیسے 50,000 والا سد کے محفل کرائی دی اسی ذرا وڈی میلاد کرائی ہاں جی ساڈا مولوی مانگا ساڈی وڈی میلاد وہ دوجے آندے نے چھٹ ہے مولوی کی اساں لاکھ کھڑا نات سدیا نات خان سدیا ساڈا نات خان لاکھ روپیہ لے گی ہاں جی تے وہ دوجے قوال والے آندے نے ساڈا قوال تبوری روپیاں دی پیراں دے ارس تو لے گیا قوال آیا تبوری روپیاں دے پیراں دے ارس تو لے گئی میں کہ وہ تبوری لے گیا وہ اس تا آکھنا پیر بڑا کچھ دن تو کی لیاندا ہے جی کو سمجھ آندی پئی ہے کہ کوئی نہ اے اہل سنت نو گن لگے ہوئے نے اے ساریاں قوماں اہل سنت و جماعت نو ضرورت سمر دی ہے میرے بھائیو کہ ایسی مدارس دینیاں دی خدمت کریے مدارس دینیاں نو پیسہ دیو تاکہ رسول اللہ دے دین دے مجاہد تیار ہوں مدرسیاں دے بچے انہاں 2 نمبر نات خانہ تو تے مولویاں تو تے پیراں تو زیادہ حقدار نے کہ تسی انہاں دی خدمت کرو کیونکہ وہ اللہ دے دین دے مجاہد بن رہے ہیں کوئی نات خان دے میری اٹھونے کوٹھی ہے کوئی اندے میری فلان جاتی کوٹھی ہے کوئی اندے میری فلان جاتی کوٹھی ہے او بھائیو اسی انہاں دیاں کوٹھیاں نہ لائیے اہل سنت نو مدارس دی ضرورت ہے اداکار نات خانہ دی ضرورت نہیں توجہ ہے کہ کوئی نہ وہ جاگ دے ہو تے کوئی میرے نال بھی ہوں آن کرو چاہے حیران ہی ہو گئے ہو میں دستا پیا تو ان بڑی ذمہ داری نال بجڑے تسی نات خانہ بنا کے کروڑ پتی کر چھڑیا ہے نا پیسے دے دے کے اس کام تو سنیا ہو تھوڑے جے مٹھے ہو وہ اہل سنت دے مدارس دے اندر جڑے بچے دین دی تعلیم فقہ تفسیر حدیث تے قرآن دی حاصل کر رہے ہیں تو اڈے پیسے دے حقدار وہ بچے نے کڑیاں والے کپڑے پا کے ڈانس کر کے نعت پڑھن والا نعت خان تیرے پیسے دا حقدار نہیں میرا سنی بھرا قرآن دی تعلیم صفاں تے بیٹھ کے پڑھن والا بچہ تیرے پیسے دا حقدار ہے بھائیا میرے درد دل نو سمجھ خدا دا نا اسی کیڑے چکر نو پے ہیں اسی کدے ٹر پے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ساری ترجیحات بدل گئی ہیں ترجیحات کم ہونا چاہیے دین دا کم کتنا ہو رہا ہے سب تو زیادہ محفل سنی کریں دے سب تو زیادہ بھی اہل سنت نے سب تو زیادہ مولوی ساڈے کول سب تو زیادہ نعت خانہ دا بار اسی چاہے سب تو زیادہ نقیب سنیا ہے سب تو زیادہ جاہل خطیب سنیا ہے سب تو زیادہ 2 نمبر پیر سنیا ہے تے سارے تو کمزور بھی موڑ سننی تو موڑا سی انہاں دا اچار پینا ٹوک کے بھائی کو سمجھ آئیے کوئی جدو تساں کو فتوہ لینا ہوئے فتوہ ادو نعت خان کول جاندے ہو کسے قوال کول جاندے ہو اے گل سمجھو نا
کہ جدو دین دا ضرورت ہوئے دین دی گل پوچھنی ہوئے تو ادو جنہ کول جائیدا ہے وہ جتھوں تیار ہوندے نے انہاں کارخانے وال توجہ کرو، انہاں تھاواں تے پیسہ لاؤ جتھوں علماء تیار ہوندے نے، جتھوں نبی دے دین دے مجاہد تیار ہوندے نے، سنی دا پیسہ اوتھے لگنا چاہیدا ہے۔ سنی دا پیسہ ایسے فضول کماں تے نہیں لگنا چاہیدا جڑا کڑیاں دے کپڑے پا کے تے میک اپ کر کے تے جھٹ نہ سٹیج دے اوتے نچدا پھرے تے دو نال اس پیچھے دھما دھم کرن والے بھائی ہون جڑے نعت دی سمجھ کوئی نہ لین دین تے اسی اٹھیے تے روپیے انہاں دے کے آکھے جاؤ جی ٹر جاؤ تسی بڑی سونی نعت پڑھ چھڈیے، اسی کیا بات ہے بڑے راضی ہو گئے ہیں۔ تسی اپنا دل راضی کیتا ہے، رسول اللہ نو راضی تاں کرنا ہے جے اہل سنت اور نبی سونے دے طریقے تے چلنا ہے۔ چار چار دیگاں پکا کے ٹرالیاں وچ رکھ کے تے جا درباراں تے ونڈ دیو، ان دے نالوں بہتر ہے کسے قرآن پڑھن والے مدرسے وچ بچیاں نوں کھانا کھلایا کرو، وہ بزرگ تواڈے تے زیادہ راضی ہو سن۔ ترائے ترائے من دے مجوراں دے پیٹ نہ بھارا، جنہ پڑھی نماز بھی کدی نہیں تو تے مغلظات بکدے رہندے، اور نہ قرآن پڑھن والے غریب تے نادار بچیاں نو کھانا کھلا جنہ کل نو مصلے تے کھلو کے قرآن پڑھنا ہے یا ممبر تے بہ کے قرآن پڑھنا ہے۔ اے میرا سنی دوست، تیرے عطیات، تیری خیرات، تیرے صدقے، تیرے چندے دا حقدار تیری عشق نبی نال لٹائے گی، دولت دا حقدار مدرسہ اور مسجد پروفیشنل نعت خان نہیں، جڑے پروفیشنل نعت خان ہے جنہ دی 60 ہزار 70 ہزار فیس ہے، انہاں ظالماں نے سنیاں نو انج چمڑے ہوئے نے جویں جونکاں چمڑیاں ہوندی۔ جونکاں دا پتہ ہے کی بلا آ جڑیاں لگ جاندیاں تے بڑ وڈیاں ہوندیاں، ہاں اے او ہے اہل سنت دے مدارس کمزور نے، اہل سنت دے نعت خاں امیر نے۔ میری گل دا جواب ذرا دھیان نال دل وچ سوچنا ہے، اہل سنت دے نعت خاں امیر نے، اہل سنت دے مدرسے غریب نے۔ کیوں؟ میں ایک مولوی صاحب ملے، انہاں کہا اتنا چیر تو تقریراں کردیاں ہو گیا، سنیاں دے بڑیاں خطیباں وچ تہاڈا شمار ہوتا ہے، جڑے سنیاں دے بڑے خطیب نے نا، سنیاں دے معروف خطیب، انہاں شاہ جی تہاڈا بھی نہ ہے، اتنے چیر دی خطابت پہ کردے ہو، کی بنایا ہے؟ میں کہ جی تہاڈی گل دا مطلب کی ہو سکیا جی میری بیریا ٹاؤن وچ کوٹھی ہے تہاڈی، کدے کو بنائی شنائی ہے، کو ڈیرا شرا بنایا ہے؟ میں کہ جی میں تو کوئی نہیں بنایا، میں انہاں جتنے تسی معروف خطیب نے نا، انہاں کسی عادت بنائی ہے، کسی موبائل والیاں دکاناں بنوائی ہیں، کسی گڈیاں بنائی ہیں، کسی شو روم بنائے، کسی پیٹرول پمپ بنائے، سنیاں کو پیسے لے کے تے کاروبار کر دیتے۔ بھائی یہ چیزاں دی سانہ ضرورت نہیں، آلے سنت نو مدرسے دی ضرورت ہے جتھوں مجاہد تیار ہونے قرآن تے حدیث پڑھن والے۔ مثلا میں ایک مدرسے دا فارغ التحصیل، میں کالج یونیورسٹی دا پڑھیا نہیں، میں مدرسے دا فارغ التحصیل ہوں، میں مدرسے تو تعلیم حاصل کی تھی، میں مدرسے دیاں صفحاں تے بیٹھ کے پڑھیا۔ واللہ جڑے لوگ مدرسے کتاباں لے کے دیندے سن، میں نے انہاں دے چہرے بھی یاد نے، میں نے انہاں دے نام بھی یاد ہیں، جڑے اس وقت مدرسے گندم دیندے آئے، چاول دیندے آئے، پیسے دیندے آئے، میں نے وہ بندے ذہن میرے وچ۔ آج میں خطاب کر رہا، میں تقریر کراں، میں تبلیغ کراں، میں قرآن پڑھاں، میں حدیث پڑھاں، میں بولاں نہ بولاں، انہاں دا نام لواں نہ لواں، انہاں ثواب مل رہا ہے، کیونکہ میری تعلیم میں چنہ بندیاں دا حصہ شامل ہے۔ میری گل نو سمجھ لے نا میرے دوست، میری تعلیم و تربیت دے اندر انہاں بندیاں دا حصہ شامل ہے، وہ سبب نے میری تعلیم دا۔ اگر میں وہ لوگ مدرسیاں دی خدمت مدرسے دی نہ کر دے تو میں کتوں پڑھدا؟ اگر چاہتے ہو نا کہ مستقبل وچ بھی میرے جیسے بندے دین دی تبلیغ کرن والے تیار ہون، تو وہ پتر سکولاں چوں تیار نہیں ہونے، وہ درباراں تو تیار نہیں ہونے، وہ نعت خانہ دیاں
ڈبلیاں تو تیار نہیں ہونے، قوالاں دے ہارمونیم تو تیار نہیں ہونے، او مدرسے چپڑ تیار ہونے جتھے اللہ دا قرآن پڑھیندا ہے اور سونے نبی دا سونا فرمان پڑھیندا ہے۔ اے دے واسطے توجہ دی جناب دی ضرورت ہے۔ میں اپنے بھائیوں اس طرف متوجہ کرنا چاہنا، میں اپنے دوستوں اس کی دعوت دینا چاہنا کہ جدوں بھی اللہ تے اللہ دے رسول راضی کرنا واسطے کچھ پیسہ خرچ کرنا چاہو تو مدارس دینیاں تے خرچ کریا کرو۔ میں تو ایک ونڈ دس کدی تانوں اللہ توفیق دے وے اور تسی ایک ٹیفن وچ کھانا لے لو تھوڑا جہا تو کسے مدرسے چلے جاؤ جتھے بچے پڑھ رہے ہوں، انہیں جو 2-4 بچیاں بلا کے وہ کھانا انہوں نے اگے رکھ کے انہوں نے آخر بیٹا ہے کھا لو، ویکھیا جے وہ بچے کھاندے کس طرح نے اور توان سکون کتنا نصیب ہوتا ہے۔ بھائی امیر لوگ مدرسیاں بچے نہیں چھڑتے، وہ غریباں دے بچے نے، انہوں نے اچھا کھانا چاہیے، انہوں نے کپڑے چاہیے، انہوں نے کتاباں چاہیے، وہ تسی لے کے دینی ہیں۔ ضرورت سمر دی ہے کہ میرے سنی دوست اس طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے مدرسے کامیاب کرو، اپنے مدرسیاں دی خدمت کرو کہ اسی تے جی ایڈے جوگے نہیں ہون جڑے پڑھدے پین انہاں دی خدمت کر کے تے وچ حصے دار ہو جائیے۔ میں عالم نہیں بن سکیا، تو بندہ یہ سوچے میں عالم نہیں بن سکیا، یار جیڑا بندا پیا ہے میں اون دے نال کوئی تعاون تا کردا رہواں، کل نو جے اللہ اون کرم فرمانا ہے اس بندیاں نوں معافیاں لے دینیاں تے میرا بھی تے وچ نہ لئی سی ویس جی میں بننے وچ مدد دتی آئی۔ عالم دین نو اللہ قیامت والے دن اے توفیق بخشے گا کہ اے عالم دین تو بندیاں دے نام لے جیڑے بخشوانے نہیں انہاں دے نام لے کہ میرے اگے سفارش کر، میں تیری سفارش نال بندے چھڑنے نے۔ تے جس عالم دین نال تعاون کیتا ہونا ہے، جن دے نال عالم بنیا ہونا ہے، جن دے معاونت نال او دا نام ہی تے لئی سی نا۔ میں جدوں قرآن مجید حفظ کرتا سا نا، ایک بندہ میں کھانا کھلاندا سی، میں انہوں دا چہرہ بھی یاد ہے، میں انہوں دے گھر دا بھی پتہ ہے، میں انہوں دی صورت بھی یاد ہے، میں انہیں اتھے بے کے بھی دعا پہ کرنا اللہ سونے اس بندے جنت الفردوس عطا فرما، اور اگر قیامت والے دن میرے رب نے مجھے توفیق بخشی تو میں اس بندے دا نام سرے فرشتے رہے کہ اللہ سونے اے بندہ میری خدمت کردا جدو میں قرآن پڑھتا، میں اپنے گھر تو دور آ، میں مدرسے جا، اس بندے دے گھروں میرے واسطے کھانا ہوندا سی، اللہ سونے یہ بندہ میں نہیں سی جاندا میں کون، ان کوئی پتہ نہیں سی میں بڑیاں کی بننا، وہ صرف دین دا ایک طالب علم سمجھ کے میں گھروں کھانا دیندا سی، خدمت کردا سی میری، میں اس بندے واسطے ہن بھی دعا کروں۔ عزیزان من، میرے سنگی اور ساتھیوں، یہی وہ چیز ہے جدا میں توانوی دعوت کہ اگر تسی بھی رسول اللہ دے خدام تے خرچ کرو گے تو اڈے تے اللہ دا فضل نازل ہو جائے گا۔ توجہ ہو گئی ہے جناب نے؟ عزیزان من، اللہ نے حضور نو بیٹے دیتے نے، بالغ نہیں ہون دیتے کہ کوئی یہ نہ آکھے کہ رسول اللہ نے بیٹے نہیں ملے اور بیٹے ملیں تے نبی نہ ہونے رب نو گوارا نہیں، تے محمد کریم تو بعد کوئی نبی ہوئے بھی رب نو گوارا نہیں، کیونکہ محبوبہ میں تینوں نبیاں دا خاتم بنا چھڑیا، حضور خاتم النبی شید نے۔ نبی پاک سرکار نے خیبر فتح فرمایا، کی نہ لیا میں خیبر، جدو خیبر فتح ہویا تے کالے رنگ دا گدا، گدا سمجھ دیو نا، گدن پنجابی چکیا گدا حضور دی خدمت پیش ہویا کالے رنگ دا، وہ دا رنگ سیاسی، حضور دی خدمت چاہ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری نسل چو 70 نبیاں نے میرے تے سواری کی تھی، میری نسل دے گدے جڑے نا انہاں اتے 70 نبیاں نے، 70 انبیاء نے،
میری جد چو جڑے گدھے گزرے انہاں تے سواری کی تھی محبوب پیارے میں اپنی نسل چو آخریاں محبوب پیارے تسی انبیاء وچو آخری ہو بھئی توجہ ہے حضرات میں کیا 70 نبیاں نے سواری کی تھی یہ اس گدے دی نسل تھی وہ گدہ آندہ ہے کہ میرے وچوں جڑی میری نسل ہے میرے تو قبل دی وہ دے اتے 70 نبیاں نے سواری کی تھی محبوبہ میں اپنی نسل چو آخریاں تے تسی نبیاں چو آخری ہو وہ گدہ حضور نال گلاں کردا پیا تے اس پتہ ہے کیا کہ عرض کردا ہے یا رسول اللہ مینوں اپنی خدمت وچ قبول فرما لو یہ سمجھ آئیے تے آکھو نا سبحان اللہ عزیزہ نبی وقار میرے نبی سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے آ جا حضور نے قبول فرما لیا حضور کدی کدی سواری کر دے ہوندے آئے میرے آقا کدی کدی ہو دے ہوتے حضور کدی کدی سواری کر دے ہوندے آئے تو چوتے کوئی بندہ بھی کدے تے سواری پسند نہیں کردا ہونا ہے نا انجی نہیں جٹ بہ جاندے لیکن جڑے آپ وی آئی پی لوگ ہوندے نا وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے انجی ہے نا سنے ہو تو میرے نبی سرکار نے حیات الحیوان دے اندر حدیث موجود ہے حضور نے فرمایا گدے دی سواری تکبر ختم کر دی کڈی گل حضور سرکار نے بیان فرمایا کہ جڑی گدے دی سواری ہے نا یہ بندے دے اندروں تکبر ختم کر دی ہے تکبر تروڑ چھڑ دی تسی کسی بھی بندے نہ کھونا بھئی اے بھائی جی ٹوڈی گڈی ہے دے دے اتے بہ جاؤ تو اس باج کے بہ جائے وہ نہ کھو بھائی جی گدے تے بہ جاؤ تے آپ پنڈو پران لانگ جانا ہے صرف تو اس اکھنا میں تو کو نہیں بانا اللہ کے نبیان دے سردار محمد مصطفیٰ سرکار بیٹھے رہنے تھے توجہ ہے جی تے ہن بھی اگر بندے دے اندر تکبر ہوئے نا تو سواری کرے ٹیسٹر ہے اگر اتے مان تے دل کر پوے کوئی نہیں فرق پوندا تو مڑ سمجھے بندر تکبر تے جے اندروں بول گیا کہ نہیں میں کوئی نہیں بانا تو مڑ سمجھی کوئی اندر میرے بھی چھوٹی موٹی تاند آ گئی ہے چلو وڈا سریا نہیں ہوتے کوئی چھوٹی موٹی تاند ہے صحیح تے جنہ چر بھائیا بندے اندر تکبر ہوئے بندہ پورا بندہ نہیں بنتا مرشد فرید فرماندن فریدہ میں انہوں مونج کر تے نکیاں کر کے کوٹ مڑ بھرے خزانے رب دیتے جو چاہیں سو لٹ اللہ اکبر حضرت علامہ اقبال فرماندے نے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے افانی دب کے بولیا کر رہے ہونے جو میں دب کے نعرہ میں مٹھا ہو گیا تو سردی لگی کھلیا توجہ ہے حضرات عزیزہ نبی بکار حضرت اقبال فرمان دن اگر دانا خاک نہ ملے دانا کنک دا کسی بھی چیز دا دانا اگر اپنے آپ نو خاک نہ ملائے تب پھر دانا گلو گلزار او دے اتے پھول تاں ہی لگ دینے بوٹا تاں ہی ملدا ہے جدو اپنی ذات نو فنا کر چھڑ دے تے جے اندروں تکبر نہ ختم ہوئے تے تکبر ترائے پالٹیاں اچھ باڑا ہوندہ ہے دنیا تھوڑا تھوڑا ہوندہ ہے مولوی تکبر ہوئے دا بھرے آیا پیران اچھ تکبر ہوئے دا بھرے آیا چودریاں تکبر دے بورے چائے ہوئے
یہ ترے قوماں تکبر دا ڈھیر بار چائی ودی ہوتی دوجیاں بندے ہیں ذرا گھٹ ہی ہوتا ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ اے جڑے ترائے طبقے نا چودھریاں تسی افسر بھی اس سے کیٹاگری چیا جڑے کچھ وڈیری سیٹ کسے تھے لگ جانا وڈیری سیٹ تا بڑی ہے بھائیا جڑا رضاکار لگ جائے محلے والے تو بھی ساہ نہیں لین دیتا ہاں وہ سارے محلے تے چودھری دے گھر والے بھی لگے ہوندے نے چھاٹا چھوڑ رضاکار لگا ہے وہ سمجھ آندی پئی ہے کوئی عزیزاں دی وقار اصل کمال کیے میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بولے تھے آپ فرماندے نے پڑھن لکھنے دا ماننا کریے تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صدا وے مت روڑ دیوی دودھ کرے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بولے یا فرمان نے پڑھ پڑھ حافظی کرن تکبرے تے ملا کرنے وڈیائی آنکھو سبحان اللہ توجہ ہے حضرات عزیزان علی وقار اللہ اکبر کبیرہ سلطان باہو بولے دیا فرمان نے پڑھ پڑھ حافظی کرن تکبرے تے ملا کرنے وڈیائی تے ساون ماں دیا بدلا مانگو تے پھرن کتاباں چائی جتھے کھن چنگا چوکھا تے اتھے پڑھن کلام سوائی کوئی جانی مٹھے میاں حضرت باغ جنہ کھاتی ویچ کمائی حضور دی بارگاہ دراز گوش او گدار کر دے سونیا میں اپنی نسل جو آخریاں تسی نبیاں جو آخری ہو اگر گل دھیان نال سنو تو وہ جو کھوتا سی سدنے بے عقل اس بے عقل نو پتہ ہے کہ نبیاں جو حضور آخری تے کڈا جان دا چبڑے جڑا ربوے والا مرزا ہے جنہیں پتہ نہیں لگنو رہا کہ نبی تو بعد تا نبی دا پتر نبی نہیں ہو سکتا اور کوئی کی میں نبی ہو سکتا ہے کوئی سمجھ آئی ہے گرامی قدر سنگیو دوستو اور مہربانی کرے جناب تسی بڑے اچھے بندے ہو ذرا کوڈ ورلڈ گل کرو ہاں جی تسی آج کیشیئر لگے ہو جی ہاں جی نو دا مل جائے کوئی
اس بندے دا دماغ تے اچھا ہو جاندہ ہویا کہ یہ گل نہیں پیا میں کر یہ پیسہ ایڈی بری ہے جن دے ہاتھ وچ بھی آ جائے ان دا دماغ خراب کر چھڑتا میں تے اس سے توے ناتھی کدی نہیں لایا میں توے بارا ہے یقین کرو یہ جی کول آیا وہ سکون تباہ ہو گیا ہے اے دنیا دا مال کو ایسی شے اے دے سائیڈ افیکٹ نے نا جن دے کولے آندا ہے دے منال سائیڈ افیکٹس نے جنہیں جو ایک سائیڈ افیکٹ ہے بھئی یہ تکبر پیدا کردا ہے یہ لگدیاں تو دور کردا ہے یہ بیماریاں پیدا کردا ہے یہ نیندر نہیں آن دیندا یہ ہوس ودیندا ہے یہ رب تو دور کردا ہے رب دے رسول تو دور کردا ہے یہ دے سائیڈ افیکٹ نے تے ان جڑا سیدھے راہ تے لے جائے ان دے نال جنت بھی خریدی جا سکتی ہے یہ پیسہ لے کے بندہ سیدھے راہ تے ٹر پوے تے اس روپیے نال جنت خریدی بھی جا سکتی ہے راہ حق تے خرچ کر دے جاؤ تے یہ پھر بندے نو جنت تک لے جاندے شے بری نہیں لیکن ان دنال احتیاط بھائی بڑی ڈاڈی کرنی پوندی ہے یہ نہیں آندے میں بھائی پیسہ شے بالکل بری نہیں ہے استعمال برا ہوتا ہے تسی پیسے نال مسجد بناؤ تے وہ بھی پیسہ ہے تسی پیسے نال کنجر سنو تے وہ بھی پیسہ ہے اور پیسہ تے پیسہ ہی ہے اگو بندے دا کام ہے نا وہ کیڑے پاسے پیا لیندا ہے اصل چیز ہے کہ تسی پیسے دا استعمال تے جنہ کولے آندا ہے اکثر بندے راہ تو ہٹ جاندے نے تے جڑے راہ دے اتے رہ راندے انہاں دے اتے میاں اللہ سونا راضی ہو جائے عزیزاں نے دی وقار میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار اللہ اکبر کبیرہ نبیاں دے سردار نے حضور نبیاں دے تاجدار نے آپ نے اس گدے نو نال لے آندا جدو حضور نال لے آندا تے اسی انہوں گدا نہیں سدے اسی سدنے دراز گوش حضور کدی کدی اون دے اوتے باندھے گھوڑے تے ہر کوئی بہ لیندا ہے حضور گدے تے بھی تشریف فرما ہو جاندے ہے تے کدی کدی بہ لیا کرو سنت سمجھ کے کچھ بھی نہیں ہوندا 5 منٹ بہ کے لتھے ہوئے تے پورے عذاب ویکھ لیا پورے ہونے وچوں مر گیا ہویا تے اندر والا کچھ ہے ہی مری ہونی دوجے بندے بالکل صحیح تے سالم ہونا ہے تے جنہوں رب عزت دیتی ہوئے نا وہ سادی رحمت اللہ علیہ دا جملہ سونے دے پانی نال بھی میں لکھا تو مڑ قیمتی ہے حضرت شیخ سادی فرماندے نے کہ ہیرا زمین تے ہوئے تے تامی ہیرا ہوندہ ہے تے خاک اڑ کے آدھ عثمان بھی ٹر جائے نا تے وہ خاک ہیران دیئے وہ دی قیمت کوئی نہیں ہوندی نہیں سمجھ جائے آواب روڑا جی نو سی سدنے بگولا وہ پھرے تے آوان چال ہے ککھا نو تے مٹی نو وہ چاہ کے آدھ عثمان لے گئے ہیرا زمین تے پہ قیمت کن دی ایو گل لیے بھائی تسی آپ سمجھدار ہو وہ خاک اچھی جدی بھی ٹر گئی ہے خاک ہی بندہ آپ چنگا ہوئے نا بندہ صحیح ہوئے تے او دے کپڑے پرانے ہون یا پھٹے ہون بندہ بندہ ہی ہوندہ ہے پیسہ کنجران کو بڑا بھی آ جائے تو معززین شمار نہیں ہوندے وہ کنجر ہی ہوندے نے سمجھ آؤں دی پئی ہے کہ کوئی نہ بھائیا عزیزاں نے دی وقار حضور لے کے آ گئے حضور سرکار نے پیار فرمایا وہ جڑا دراز گوش ہے نا وہ حضور سرکار دی مسجد دے بوئے کے کھلو کے حضور دی زیارت کرتا رہا اس وقت کھلیا رہنا تے سونے نبی دی زیارت کرنا ہن ہاتھ مڑو اپنی نسل دے اعتبار نال تے گدھیا لیکن سرکار دی نسبت نے انہیں اتنا شعور دیتا وہ حضور دے دروازے مسجد کے کھلو کے تے زیارت کرتا رہے تے حضور نے کسے صحابین بلانا ہوئے آتے انہوں فرمان دیا ہے یافور جا فلان صحابین بلا ان دا نام حضور نے یافور رکھیا سی تے اوس لگیاں جانا تے دروازے اس سے صحابی دے تے سر مار انہاں باہر نکلنا تے اگے سرکار دا او ویکھنا دراز گوش تے انہاں سر نال اشارہ کرنا بے تین حضور بلا رہے تے اگے اگے سرکار دے یافور ہونا تے پیچھے پیچھے اس بندے ہونا توجہ ہے میرے نبی سرکار دی نسبت با شعور کر دیئے
جس نبی دی نسبت نے جانور ایڈے باشعور کیتے نے، بندے کڈے باشعور ہو سن جنہاں نو نبی سونے دی نسبت نصیب ہوئی ہے۔ جیڑا ہے نا مرزا قادیانی، سنے ہیں باؤن ایک رات 100 باری پیشاب ہوتا، لٹرین بھی اوکھی ہوگی ہونی ہے، روز تو نہیں رہندا ہے، نیت ہی پھدا، ایسا گندا آدمی سی۔ تو میرے نبی سرکار، نبیاں دی شان ہوندی ہے، حضور دی دائی سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے حضور میرے کو جتنا ٹائم بھی گزارے ایک دن بھی حضور سرکار دے کپڑے ناپاک نہیں ہوئے۔ بچپنے چے خیال نہیں ہوندا، غور کرو نا، بچپن بچیاں کی پتہ ہے کہ اس وقت کی کرنا ہے، لیکن نبی سرکار دا بچپنا ایڈا پاک سی کہ آپ دی دائی فرماندیاں نے ایک دن بھی سرکار دے کپڑے ناپاک نہیں ہوئے۔ اے میرے نبی سرکار دی نفاست اور طہارت دا عالم سی۔ اللہ نے سایہ نہیں بنایا کہ کسی دا پیر نہ آوے، اللہ نے مکھی نہیں بین دیتی میرے پاک نبی دے وجود ہوتے کہ کسی گندی جگہ تو اٹھ کے سرکار دے جسم سے نہ بہ جائے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد دا فرمان نے جن کے جسم اطہر پہ بیٹھی نہ مکھی کبھی، اس جسم کی نزاکت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بزم ہدایت پہلا۔ ہر بچہ جدو پیدا ہوندہ ہے اپنی ماں نو ناپاک کر دیندہ ہے۔ اگر عورت ظہر دی نماز پڑھی ہوئے، ظہر دی اثر تے ظہر دے درمیان بچہ پیدا ہو جائے تو عورت دیگر دی نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ عورت ناپاک ہو گئی۔ عزیزان دی وقار، جس دائی نے عورت دی مدد کیتی ہوئے وہ دائی بھی ناپاک ہو گئی۔ جس بستر تے بچہ پیدا ہویا وہ بستر بھی ناپاک ہو جاندہ ہے، لیکن میرے نبی دا میلاد ہویا، میرے نبی نے اپنی مائی نو بھی پاک کر چھڑیا ہے، اپنی دائی نو بھی پاک کر چھڑیا ہے۔ اور جس وقت میرے نبی دا میلاد ہویا حضور آپ بھی پاک نے جدو دھرتی تے قدم رنجا فرمایا، حضور دی آمد دا صدقہ اللہ نے ساری دھرتی نو پاک فرما کے مسجد بنا چھڑیا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا بولے فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل فروز ساتھ بیلا۔ سارے پڑھو میرے نبی دے میلاد شریف ہو جاؤ۔ جس سہانی کھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل فروز ساتھ بیلا۔ پڑھیے مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں جدوں میں بچے پیدا ہوندے نے تے بچے روندے نے۔ شریعت ان دی وجہ اور بیان کر دیئے، سائنس ان دی وجہ اور بیان کر دیئے، میں دو میں دسنا۔
شریعت سائنس کہندی ہے کہ بچہ روے پیدا ہون تو بعد تے صحت دی نشانی ہے، نہ روے تو اس نو رواؤ تاکہ ان دے پھیپھڑیاں دے اندر سانس جائے اور زندگی دی حرارت اور زندگی دا کاروبار چالو ہوئے، اس نو رواؤ ہلاؤ۔ شریعت آندی ہے جدو بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس نو اپنی انگلی نال ٹچ کردا ہے جس تو بچہ روندا ہے۔ جدو میرے نبی سرکار آئے نا تے شیطان حضور دے نیڑے آن لگا تے جبریل کول کھلوتے سے۔ مواہب دنیا چ لکھیا ہے کہ جبریل نے شیطان نو ٹھڈا ماریا۔ جبریل نے شیطان نو ٹھڈا ماریا تے اتھو چاہ کے او کدائیں دا کدائیں سڑ چھڑیا کہ تو نبی دے نیڑے کیویں آ سکتا۔ توجہ ہے، سیدہ آمینہ فرماندیاں نے بچے پیدا ہوندے نے تے روندے نے، لیکن محمد کریم روئے نہیں۔ اے سیدہ آمینہ بچے روندے نے، انہاں نو کوئی اور چپ کراندا ہے، میرا نبی تے روندیاں نو چپ کراؤن والا بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، تائیں تے سنیاں دے ماڑیانو سین لایا، مہربانی سونیا۔ آنکھو سبحان اللہ۔ ماڑیانو سین لایا، مہربانی سونیا۔ امیران نال ہر کوئی ہے کردہ دوستی ناصر، غریباں نال محبوبہ یرانے سارے تیرے نے، ماڑیانو سین لایا، مہربانی سونیا۔ سنو نا ذرا گل سنو، ایک پینڈو سی، انہاں دا نام سی ظاہر، جامع ترمذی دے اندر حدیث ہے، انہاں دا نام سی زے الف ہا اور رے ظاہر۔ اے بدو سن، یعنی پنڈ دے رہن والے سن تے نبی پاک سرکار نال پیار کر کے انہاں پنڈو سبزی لینی تے حضور دی بارگاہ جا کے پیش کرنی۔ حضور سرکار نے اتو کوئی چیز شہر دی انہاں تحفہ دے دینا، انہاں بندیاں دسنا کہ جڑے نبی پاک نے انہاں نال بھئی ساڈا بڑا پیار ہے، بھئی حضور نال ساڈا بڑا پیار ہے۔ انہاں یہ بندیاں دسنا، وہ بندیاں آکھنا کھلو ہے تیرا انہاں نال پیار ہے، تو پینڈو، وہ اللہ دے حبیب اللہ دے نبی نے تیرے نال انہاں دا کوئی پیار ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس آکھیا ہوئے پیار ہے جے تساں کسے دن ویکھ لینا ہے، ایک گل کسے نبی سونے نے دسی و سونیا، وہ بندیاں گیا گل کردہ ہے تے بندے ان دی گل تے اعتبار نہیں کردے، تے حضور فرماندے نا او ذرا بازار چلیے۔ حضور بازار آئے تے وہ اگے سبزی رکھ کے ویچن پہ، تے نبی پاک پیچھو آئے نا تے حضور نے اینج پیچھو اکھاں تے ہاتھ رکھ لیا۔ حضور فرماندے نے سیانے آئی آج تسی لکھیا ہوندے نا ہاتھ رکھ کے آندے بلا میں کون ہاں، توجہ ہے کہ کوئی او پہ کے اعلان کر دیا ہے سبزی لے لو سبزی لے لو۔ حضور نے پیچھو اکھاں تے ہاتھ رکھیا تے حضور فرماندے نے بھئی سبزی دے نال کالا غلام بھی لے لو۔ اللہ اللہ ہن جدوں انج کوئی بندہ کردا ہے نا، اے بے تکلفی غایت درجے دی اور دوستانہ تعلق تے اے محمول کیتا جاتا ہے۔ انہاں دا حضور سرکار نو انہاں نال اتنا پیار سی، حضور نے اتحاد رکھیا ہویا ہے۔ اللہ اکبر، وہ فرماندے نے سیان تے میں اس ویلے ہی لیا سی، لیکن آپ فرماندے نے میں دب دب کے آنا ہوئے مدینے والے ہو میرا سوتا تے ویکھو۔ آپ فرماندے نے سوتا تے میں اگے بھی بیچ دار اندہ، پر ادو میرا دل لا میں سارے ایک باری ویکھ لیڑ میرے نبی نے ہاتھ کیتے رکھے۔ سمجھ آئی جے گل نہیں کہ کوئی نہ مادرہ بندے ویکھ لیڑ، آج کل دور ہویا نا بندے نال
نال کھلو کے عمران خان دے فوٹو چھکا لیں کسی نال شکایت فوٹو چھکا کے چاڑیا تے آکھیا میرا انہاں بڑا پیار ہے تو صرف فوٹو کوئی نہ ہے نا تے نہ نبی سرکار فوٹو نو پسند کر دیا ہے سائیں کھلوتے نے تے ہاتھ رکھے نے تے وہ دب دب کے آندا ہوئے ادو ویکھو ہے میرے نبی سونے نال ساڈا پیار کنا ہے نالے گلاں کردا ہے نالے عقیدے دا اظہار ہو رہا ہے ماڑیاں نو سین لایا مہربانی سونیا کربلا کے خیر پایا مہربانی سونیا کربلا کے خیر پایا مہربانی سونیا میرے حضور سونے دا میلاد ہویا سر سجدے وچ رکھ کے حضور اپنے امت نو یاد فرما عزیزان من میرے نبی کریم نو اپنی امت نال بڑا پیار ہے امت دا بھی پیار کیسی گلیا کریا کریا گلی گلی اپنے نبی سونے دا ذکر کرن تے سنن واسطے ہر وقت اکٹھے ہوتے جتنے بھائی آئے وہ اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ تہاڈے ذکر نو قبول فرمائے میں کوئی غلطی کیتی ہوئے تے اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسألہ توبہ اگر میں صحیح گفتگو کیتی ہے تے اللہ مینوں تے تانوں او دے اوتے عمل کرنے والا بنائے وما علینا الا البلاغ